السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج خیر سے 10 روزے گزر چکے ہیں اور رحمت کا عشرہ ختم ہو چکا ہے۔ 11ویں روزے سے 20ویں روزے تک کا اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں مغفرت کی، اور مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے دعائے مغفرت شیئر کروں گی جو آپ نے صبح شام پڑھنی ہے۔ یہ ہے دعائے مغفرت۔ یہ دعائے مغفرت ہے دوسرے عشرے کی دعا۔ اس دعا کو آپ صبح شام 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو چلتے پھرتے جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس دعا کو پڑھیں۔ یہ مغفرت کی دعا ہے جو پورے اگلے 10 دن عشرہ مغفرت میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں 11ویں روزے کے وظائف کی۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اپنی عمر کے سالوں کی تعداد کے برابر، یعنی کہ ہمیں جتنی سال کے ہم ہیں ہمیں اتنے ہی نمبرز پر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اگر ہم 20 سال کے ہیں تو ہمیں 20 مرتبہ پڑھنی ہے، 30 سال کے ہیں تو 30 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اگر 40 سال کے ہیں تو 40 مرتبہ۔ اسی طریقے سے جتنی ہماری عمر ہے ہمیں اتنے ہی نمبرز پر سورہ فاتحہ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ اور ظہر کی نماز کے بعد ہمیں سورہ فتح پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ یہ میں پہلے پچھلی نمازوں میں بھی ہم نے پڑھی ہے، پچھلے روزوں میں بھی ہم نے سورہ فتح پڑھی ہے۔ آپ کو پنسورے میں بھی مل جائے گی اور قرآن پاک میں بھی مل جائے گی۔ آپ میری پچھلی ویڈیوز کو اٹھا کر اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو سورہ فتح مل جائے گی۔ ہمیں ظہر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد ہمیں آیت الکرسی 17 مرتبہ پڑھنی ہے، اور یہ آیت الکرسی یہ رہا اس کا اسکرین شاٹ۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ہماری موت کی سختی کو کم کرتی ہے۔ اگر ہمیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ہو تو آپ لوگ سب بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اور عصر کی نماز کے بعد 11ویں روزے کے دن ہمیں 17 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے، یہ 55 مرتبہ۔ یہ چھوٹی سی ایک لائن درود شریف کی ایک اس طرف ہے، ایک دوسرے پیج پر ہے، آپ کو میں وہ بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ مغرب کی نماز کے بعد ہمیں پڑھنا ہے 55 مرتبہ۔ اس درود شریف کی دوسری لائن یہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے 1 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اور صلاۃ و تسبیح کا میں پہلے بھی ہم پچھلے 10 روزوں میں بھی 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں ایک دفعہ پھر اس کا ریویژن آپ کے پاس شیئر کر دوں گی، آپ اس میں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں صلاۃ و تسبیح کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گی۔ یہ صلاۃ و تسبیح کی تسبیح ہے۔ صلاۃ و نماز جو ہم پڑھیں گے اس کی 4 رکعت نماز نفل میں ہم نے جو تسبیح پڑھنی وہ یہ تسبیح ہے۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے، اور اب طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ طریقہ کیا ہے اور ہمیں نماز میں کتنی بار پڑھنی ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے، ہمیں اس طرح سے پڑھنی ہے۔ ہمیں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح کی نیت کرنی ہے۔ پہلی رکعت میں ہمیں ثنا کے بعد یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر تسمیع اور تمہید کے بعد قومہ میں 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے کی تسبیحات کے بعد سجدے میں 10 مرتبہ، سجدے سے اٹھ کر جلسے میں 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور پھر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے دوسری رکعت شروع کرنی ہے۔ اب جیسا کہ باقی کی 3 رکعتوں میں ہم ثنا نہیں پڑھیں گے تو ہم الحمدللہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور باقی طریقہ کار ویسے ہی ہوگا۔ دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ 12ویں روزے کے وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں۔